الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ ہاں جی، معزز سامعین، آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند ایک جو واقعات ہیں وہ اس عنوان پر کہ معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری معاملات، گھریلو معاملات ہوتے ہیں، اپنی زندگی چونکہ جڑی ہوئی ہے دوسرے افراد کے ساتھ تو لین دین ہوتا رہتا ہے۔ تو اس معاملے میں ایک مسلمان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ تو بنیادی طور پہ اس میں یاد رکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، جیسے ایک حدیث پاک میں ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے باقی سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں ہماری زبان سے، ہمارے کسی فعل سے، ہمارے لین دین کے معاملات میں کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو، بے ضرر زندگی جسے کہتے ہیں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہے۔ لین دین کے معاملات میں ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بے ضرر انسان، یعنی ایک تو آپ کی کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا بندہ کوئی بھی آپ سے محض سلام لیتا ہے، کوئی لین دین کرتا ہے، آپ کے سامنے کوئی بات کر لیتا ہے، کوئی مشورہ آپ سے پوچھ لیتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے اخلاق سے بھی متاثر ہو۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر تھے جب آپ ملک شام اور دیگر علاقوں میں جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، تو یہ حضرت صاحب حضور کے پارٹنر تھے، ساتھ جایا کرتے تھے، کافی دن یہ پھر اکٹھے رہتے تھے حضور کے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ مدینہ طیبہ جب ہجرت مدینہ ہو گئی، مدینہ طیبہ صحابہ کرام آ گئے، تو حضرت صاحب اس وقت ملنے کے لیے آئے حضور سے، اور بڑے خوش تھے کہ ہماری تو پرانی دوستی بھی ہے، اور پھر خوش نصیبی یہ کہ جن کے ساتھ دوستی تھی وہ نبی آخر الزماں ہوئے ہیں۔ آ کے بیٹھ گئے تو لوگوں کے ساتھ باتیں شروع ہو گئی کہ ہمارا تو بڑا پرانا تعلق ہے، ہم تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے جا کے حضور کو بتایا کہ حضور وہ حضرت صاحب آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے جانتا ہوں، بلاؤ میرے پاس اس کو۔ جب وہ آئے پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ اب وہ کہتے ہیں، حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اب تو اعلان نبوت ہو چکا ہے نا، اس سے پہلے بھی جب ہم لوگ اکٹھے جاتے تھے تجارت کے لیے، کافی دن ایک ساتھ ہمارے گزرتے، میں دیکھا کہ جس بندے کے ساتھ بھی حضور نے کوئی معاملہ طے فرمایا نا، ذرہ برابر بھی شک و شبہ والا معاملہ نہیں رکھا، جو بھی اس کی نقصان والی کوئی چیز ہے، عیب والی کوئی بات ہے، حضور نے واضح فرمائی ہے۔ اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا کہ ایک مرتبہ کوئی شخص بھی آ کر حضور کی دکان سے
یا حضور کے مال سے کوئی چیز لے کے چلا جاتا، دوبارہ جب بھی اسے اسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ نام لے کے آ کے پوچھا کرتا تھا کہ وہ فلاں کی دکان کہاں پہ ہے یا فلاں کا مال کہاں پہ ہے۔ یہ جو بہترین قسم کی یادیں قائم کی جاتی ہے نا، اصل مرنے کے بعد تو یہی چیزیں کام آنی ہیں جی۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ سگی اولاد بھول جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں ہم بھی کتنے ہمارے اسلاف میں جو بزرگ ہیں گزر چکے، لیکن تذکرہ ان کا اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ شاید کل پرسوں ہی فوت ہوئے ہوں گے، صدیاں گزر گئی ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کسی سفر میں گئے ہوئے تھے، حضور بھی ساتھ تھے۔ میرا اونٹ ذرا سست ہو گیا، اور سست بنتا بھی تھا کہ میں بھی کہ بیمار تھا یا وہ بوڑھا ہو گیا تھا، جیسا بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ جابر کیا بات ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور اونٹ سست ہو گیا ہے، بس اسی چال سے چل سکتا ہے۔ تو آپ نے حضرت جابر کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو اپنی برکتیں عطا فرما۔ جب دعائیں ملی تو اونٹ نے دوڑ لگا دی، اونٹ دوڑنے لگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اچھا جابر خوش ہو گئے؟ ہاں جی خوش ہو گیا۔ اچھا اب اونٹ بیچو گے اپنا؟ اب وہ تھوڑا سا جھجک بھی محسوس کریں کہ یہی وہ سست اونٹ ہے، اس وقت میں اگر اس کی قیمت لگتی تو کچھ اور ہوتی، اور اب تو یہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو اب اس کی قیمت میں وہ پہلے والی لگاؤں کہ اب والی لگاؤں، کیا کروں؟ اچھا خریدار بھی کون ہے؟ پھر خریدار بھی حضور ہیں، ان کے سامنے کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اتنی چاندی ہے، چونکہ اس وقت درہم یا دینار ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کے ہوتے تھے، اور انہی کے ساتھ ہی ریٹ طے کیے جاتے تھے۔ آپ نے مخصوص مقدار ہے چاندی کی وہ طے کی، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، سودا منظور ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیمت طے ہو گئی، لیکن ادائیگی مدینہ طیبہ جا کے ہوگی، کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں۔ کہتے ہیں حضور ٹھیک ہے، یہ اونٹ آپ کا۔ آپ نے فرمایا سواری کرو، مدینہ چلو، اور ادھر چل کے بات کرتے ہیں، تم اپنا جانور میرے حوالے کر دینا اور مجھ سے اس کی قیمت وصول کر لینا۔ اب حضور جانتے تھے کہ اتنا سست جانور جو اس کے پاس تھا وہ اسی لیے تھا کہ ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اب یہ بندہ گزارا کیسے کرے گا؟ حضور کی دعا سے وہ جانور تو ٹھیک ہو گیا، لیکن آگے والی زندگی بھی تو ہے نا اب اس کی۔ تو اب اس سے میں نے اونٹ خرید لیا، اب پتہ نہیں ہے اس کے بعد مجھ سے پیسے لے کے اونٹ خریدتا ہے کہ گھر کی ضرورت پوری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مدینہ طیبہ پہنچے، حضور نے اس کو جتنی چاندی طے ہوئی تھی وہ چاندی عطا فرمائی، اور بڑا خوش ہوا، کہنے لگا حضور اونٹ، فرمایا کہ تم کیسے سواری کرو گے؟ وہ بیٹھ گئے، نظریں جھک گئیں کہ اب کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے تحفہ ہو گیا، تحفہ ہو گیا، اونٹ بھی رکھ لو اور یہ پیسے بھی لے لو۔ اچھا کسی امتی میں اگر یہی جذبات پائے جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی اللہ اس کی یادوں کو مرنے دے گا؟ پھر یہی جابر ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی چیز قرض کے طور پہ لے لی، ادھار لے لیا کچھ۔ جب ادھار واپس کرنے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ جابر یہ تمہاری اصل رقم ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ نیکی کی ہے تو میں بھی تیرے ساتھ نیکی کروں۔ تو اس سے اضافی کوئی تحائف حضور نے اس کو حضرت جابر کو پھر عطا فرمائے تھے۔ تو یہ ایک چلیں بات یہاں پہ پہنچی ہے تو میرے ذہن میں آ گئی ایک بات، کبھی بھی کوئی شخص سود والے معاملے کو یہاں سے نہ سمجھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار پہ رقم لی تھی، واپس جب کی تو اضافے کے ساتھ حضور نے واپس کی۔ تو سود میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ رقم جتنی لی جاتی ہے واپسی پہ اس سے کچھ اضافے کے ساتھ دی جاتی ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ سود میں پہلے سے معاملہ طے کیا جاتا ہے،
اتنی رقم ہے، جب واپس ہوگی تو اضافے کے ساتھ اتنی رقم واپس کرنی پڑے گی، اور دونوں اس کے پابند ہوتے ہیں پھر۔ جبکہ میں جو چیز عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے کوئی چیز لیتے ہو نا تو واپسی پہ اضافے کے ساتھ دیا کرو، تاکہ کل کو ضرورت پڑے تو پھر وہ بندہ خوشی سے دوبارہ بھی دے تمہیں۔ یہ بات الگ ہے، اس میں طے نہیں کیا گیا۔ ایک اچھے معاملات کی ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے۔ اسی طرح میں اصل جو بات شروع ہوئی ہے نا ہماری، وہ یہاں سے ہوئی کہ معاملات ہمارے اس طرح بہترین ہونے چاہیے۔ ایک تو کسی کو نقصان نہ ہو ہمارے کسی معاملے سے، دوسرا یہ ہے کہ دوسرا بندہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو۔ اگر کسی کے سامنے ہماری عدم موجودگی میں بات کرنی پڑتی ہے تو وہ یہی کہے کہ یار معاملات کا بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ ایون کہ ایک شخص کے ساتھ حضور کے لین دین کا معاملہ تھا، وقت طے پایا ہوا تھا کہ اس دن میں آپ کو ادھار ہے یا کوئی بھی چیز جو لی ہوئی تھی واپس کی جائے گی۔ اس بندے نے 2 دن پہلے آ کے حضور کا راستہ روک لیا اور کہنے لگا حضور آپ ایسا کریں، وہ جو چیز ہے میری واپس کریں۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا ابھی تو جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تو 2 دن ابھی رہتے ہیں۔ اس نے راستہ روک لیا، جی میں جانے نہیں دوں گا، میری چیز یہیں پہ چاہیے بس، اب بھی انتظام کریں جہاں سے مرضی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضا ہے، پریشان ہوئے کہ یہ عجیب بندہ ہے، وقت سے پہلے ہی تقاضا کر رہا ہے۔ اتنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے لگے حضور بات کیا ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے۔ انہوں نے کوئی بات نہ سنی، اس بندے کو پکڑ لیا اور خوب اس کی، جس طرح ایک مزاج تھا، جلالی مزاج تھا، قریب تھا کہ اس کو کوئی ہاتھا پائی کی نوبت آتی، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو تم؟ اس لیے بیچ میں آئے ہو کہ تنازع نہیں ہو رہا، تم تنازع قائم کرنا چاہتے ہو؟ اب وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ بندہ آپ کا راستہ روک کے کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا تنازع ابھی ختم کر دیتا ہوں میں۔ مطلب کیا تھا؟ گردن اڑا دیں، تنازع خود ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا تنازع ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو۔ تنازع یوں ختم ہو سکتا تھا، اس بندے سے تم یہ کہتے کہ جب تمہاری میعاد مقرر ہے تو تم اس سے پہلے تقاضا نہ کرو، اور میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتے کہ حضور دیکھیں مجبور آدمی ہے، اس نے جو آپ کا راستہ روکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ضرورت پڑ گئی ہے، تو حضور آپ ہی مہربانی کر دیں، 2 دن نہیں انتظار نہ کریں، ابھی سے انتظام کر دیں اس کو۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوا حضور کی یہ بات سن کے کہ معاملات کیسے حل کیے جا رہے ہیں، 2 باتیں اس کو سمجھا دیں، 2 اس کو سمجھا دیں، تیسرے بندے کا عمل دخل تو اسی لیے ہوتا ہے نا بیچ میں۔ یہ جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، اگر یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں پائی جائیں اور ہمارے معاملات میں آ جائیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی کسی کے بارے میں کوئی برے کلمات کہے گا یا کسی کے سامنے جا کے بدخوئیاں کرے گا کہ بندہ ہی بڑا بھیڑا ہے۔ دیکھیں کتنی نزاکتیں حضور نے سکھائیں۔ فرمایا کہ 3 بندے بیٹھے ہوئے ہوں کسی جگہ پہ، 3 بندے بیٹھے ہوں آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، تو ایسا ہرگز نہ کیا کرو کہ 2 لوگ آپس میں چپکے سے کوئی بات کریں اور تیسرے بندے سے چھپا کے، سرگوشی آپس میں نہ کرنا۔ کیوں؟ تیسرا بندہ خام خواہ اس کا دل دکھنا شروع ہو جائے گا، یار ایسی بھی کیا بات ہے کہ مجھ سے اوجھل کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ میں ایک احساس کمتری میں، یار شاید یہ مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ یعنی اچھے تعلقات قائم رکھنے کے لیے آپ دیکھیں اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطیں سکھائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 2 بندے آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں، اگرچہ تمہارا کتنا ہی یارانہ کیوں نہ ہو، تم اگر جاؤ تو اس کے بیچ میں گھس کے نہ بیٹھنا، سامنے بیٹھ جاؤ، ادھر ادھر بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ گفتگو کرنے والوں کے درمیان میں جا کے تم بیٹھ جاؤ گے، ایک دم سے انہیں اپنی بات میں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، تمہاری طرف متوجہ ہونا پڑے گا، کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں؟
آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاملات. پھر آخری میں ایک روایت ذکر کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنگوں کا دور چل رہا تھا. صحابہ کرام بازار میں بھی جاتے تو اسلحہ ساتھ ہوتا، اور وہیں سے پھر صحابہ کرام جب نماز کا وقت ہوتا تو سیدھے مسجد میں آ جاتے. تلوار اسی طرح لٹک رہی ہوتی، تیر کمان ہیں تو ویسے ہی اپنے پاس رکھے ہوتے تھے. اور ایمرجنسی بسا اوقات ایسی ہوتی کہ ہاتھ میں تیر لے کے نکلنا پڑتا تھا. تو ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے مسجد میں، بازار سے سیدھا مسجد میں آ رہا ہے، اور اس نے تیر پکڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ جو اس کی نوک والی سائیڈ ہوتی ہے نا، نوک والی سائیڈ، اس کو یوں اپنے ہاتھ میں تھما کے رکھو تاکہ دیکھنے والا آدمی تم سے خوف زدہ نہ ہو. یہ ہمارے پروٹوکول اور یہ ہمارے ٹھاٹ بھاٹ کے رہن سہن، ہمارا لائف سٹائل مسجد میں آ کے بھی جو ختم نہیں ہوتا. ہمیں بھی بسا اوقات اس طرح محسوس ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ بہت محسوس ہوتا ہے. کوئی بندہ یہاں پہ آ جائے نا، ساتھ کھڑے آدمی کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اللہ کے حضور ایک ہی وقت میں سجدہ، ایک ہی وقت میں رکوع، ایک ہی وقت میں تکبیر تحریمہ، ایک ہی وقت میں سلام. تو قدرت نے تو نظام ہی ایسا دے دیا ہے کہ امیری غریبی کے سارے معیار ختم کر کے ایک ہی وقت میں ایک ہی کام سارے کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے نا. صاحب جی آ جائیں تو صاحب جی کرسی پہ بیٹھیں گے تو باقی سارے بیٹھتے ہیں نا، ان سے پہلے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ یا کھانا شانا شروع کرنا ہے، صاحب جی لقمہ ڈالیں گے تو باقی سارے شروع کریں گے نا. لیکن ادھر بھی ایسے ہو جائے چونکہ صاحب جی ہیں تو یہ رکوع پہلے کر لیں، صاحب جی ہیں تو سلام پہلے پھیر لیں. نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ کو بندوں کی یہی ادا پسند ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، لیکن زیادہ والے کے وجود سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچے، پھر کسی کو خوف تو نہ ہو. تو یہ بے ضرر زندگی، کسی بندے کو ہماری گفتگو سے، ہمارے معاملے سے، ہمارے لین دین سے کوئی نقصان نہ ہو، اور اس انداز میں ایک دوسرے سے جدا ہوں کہ دوسرا بندہ آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں باتیں سمجھ آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.